السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کاف کے کی 71 اور 72 آیت کے متعلق بتاتی ہوں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ انہوں نے 4-5 آدمیوں نے، کوئی 5 کہتا ہے کوئی کتے نے، کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ان کے ڈر سے کہ وہ سنسار کر دیں گے اور قتل کر دیں گے، تو ڈر کے مارے وہ غار میں چھپ گئے۔ غار میں چھپے تو وہاں پہ آگے دیکھو، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہیں۔ ہم سال میں ایک دفعہ محرم شریف کو ان کی کروٹیں بائیں دائیں بدل دیتے ہیں تاکہ ایک ہی طرح لیٹے رہنے سے ان کے بدن میں کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے، یعنی مردوں کے ساتھ اس کتے کی بھی کروٹ بدل جاتی ہے، یعنی جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ کتا بھی بدلتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا بلند مقام پا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ کتے کو تو وہ اس طرح اہمیت نہیں دیتا۔ اچھا، یوں اس مسلمانوں کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت میں فیض یاب ہونے والا اس آیت میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے۔ جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں ہے وہ اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اہلیت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے، ان تک کوئی جا نہ سکا۔ ان کی حفاظت پائی کہ کوئی ان کے پاس نہ جا سکا، نہ کتے کے پاس نہ وہ ان کا۔ اصحاب کہف اپنے ساتھ واقعہ نویسی سکے لے کر گئے تھے اور سوتے وقت اپنے سرہانے رکھ لیے تھے سکے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ مسافر کو خرچ ساتھ رکھنا چاہیے، خرچ اپنا ساتھ رکھنا چاہیے، طریقہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لہذا اسے چاہیے کہ اسباب اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ اصحاب کہف نے آپس میں کہا کہ اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر مار کر بری طرح قتل کر دیں گے، وہ باجور ستم سے تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کہیں کے بھی نہیں رہ سکو گے۔ پھر اصحاب کہف جو کھانا لینے گئے تو سب کو پتہ چل گیا، تو سکے پرانے دیکھ کر تو وہ جلدی سے اپنے غار میں آ گئے، لیٹ گئے۔ اچھا، اصحاب کی وفات کے بعد ان کے ارد گرد لیٹ گیا، وہ ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ ان کے ارد گرد عمارت بنانے میں لوگ جھگڑنے لگے کہ عمارت بنا دیں۔ ان کے غار پر کوئی عمارت بنانا ان کا رب نے ان کو خوب وہ جانتا۔ جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے
دارس بادشاہ، ہاں ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان کے قریب جائیں گے۔ اور پھر وہ بادشاہ بدل گیا، عیسائی تھے وہاں پہ، تو بادشاہ بدل گیا، تو وہ بادشاہ احترام کرتا تھا ان کا، غارے میں رہنے والوں کا احترام کر اس کے قریب مسجد بنائیں۔ اس نے کہا مسجد بنائیں۔ اصحاب کہف کی وفات کے بعد غار کے دہانے پر مسجد کی تعمیر کی، جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قرب میں برکت حاصل کرو، سب قرائض کریں، کہ اس لیے اصل اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگو، جاؤ دعا مانگو ان کے لیے، سب کے لیے، سب قرائض کریں۔